نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اب مسئلہ چلا ہوا ہے فلسطین کا۔ رب سب کچھ یاد رکھتا ہے، تاریخ سب کچھ یاد رکھتی ہے، وہ ہم ہیں جو سب پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ تاریخ یہ ضرور یاد رکھے گی کہ 55 سے زیادہ اسلامی ملک، 1.6 بلین سے زیادہ مسلمان، 22 سے زیادہ عرب اسٹیٹس اور غزہ کے اندر ایک پانی کی بوتل نہیں پہنچا سکے۔ جب تک بڑے صاحب اجازت نہ دیں کوئی بارڈر ہی نہیں کھولتا۔ بندے وہاں سے نکل رہے تھے، مارے جا رہے تھے، سوائے باتوں کہ ہمیں کیا ملا، لیبیا سے کیا ملا، قطر سے کیا ملا، سعودی عرب سے کیا ملا، کسی سے کچھ نہ ملا۔ بولنے کی ہمت ہی نہیں ہمارے اندر۔ آپ فلسطین کی طرف چلے جائیں، سب اپنی اپنی کہانیاں بتا رہے ہیں، یوں ہونا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، یوں کریں گے تو ہمارا نقصان ہوگا، یوں کریں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا۔ پاکستان میں آپ بتائیں، آپ نے کسی کا بیان سنا ہو؟ کہاں گئے یہ لوگ؟ کہاں ہیں وہ حکمران جو اپنی سیاست کے لیے بڑے بڑے جلسے نکالتے ہیں لیکن فلسطین کے لیے کچھ نہیں کر رہے؟ ایک دو گھسے پٹے الفاظ کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ کیوں فلسطین کے لیے جلسے نہیں نکالتے؟ کیوں تنظیم اسلامی تعاون میں آواز نہیں اٹھاتے؟ یہ تنظیم مسلم ممالک کی امداد کے لیے ہی بنائی گئی ہے، نہ تو کیا فلسطین اسلامی ممالک نہیں ہے؟ فلسطین میں رہنے والے مسلمان نہیں ہیں؟ پاکستان میں ایک بکری گم ہو جائے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بڑی بڑی خبریں چل رہی ہوتی ہیں، اور بھی بہت سے خبروں اور اخباروں میں خبر چھپی ہوتی ہے۔ وہاں اسرائیلی مسلمانوں پر فساد پھیلا رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، سرِ عام قتل و غارت ہو رہی ہے، کئی مسلمانوں کو بے جا قتل کیا جا رہا ہے، اور پاکستانی صرف اسرائیلیوں کو بد دعا دینے کی کچھ بھی نہیں کرتے۔ ان حکمرانوں کو چوڑیاں پہن کر بیٹھ جانا چاہیے جو صرف اپنے مفاد کے لیے لڑتے ہیں۔ لعنت ہے ایسے حکمرانوں پر جو فلسطینیوں کی مدد کے لیے دل سے جلوس نہیں کرتے، ان کی امداد کے لیے قدم نہیں اٹھاتے۔ شاعر کہتا ہے کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجرا، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے۔ دعائیں تو ہم نے افغانستان کے لیے بھی مانگی تھی، دعائیں تو ہم نے عراق کے لیے بھی مانگی تھی، دعائیں تو ہم نے پاکستان کے لیے بھی مانگی تھی، تو کیا ہوا؟ یہ نہیں کہ دعائیں نہ مانگو، دعائیں مانگو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قدم بڑھاؤ، وسیلہ میں خود بنوں گا، اور ہم کچھ کرتے ہی نہیں، صرف دعاؤں پہ زور ہے۔ اگر آج خدا نخواستہ بھارت کے ساتھ جنگ ہو گئی تو فرشتے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمارے ساتھ نہیں، کیونکہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں۔ ہم میں منافقت اتنی زیادہ بس گئی ہے۔ ایک وہ لوگ جو جھوٹی آس دے رہے ہیں صرف اپنے ویوز کے لیے۔ اگر ہم اپنے ملکوں میں کمزور ہو گئے ہیں تو کسی اور ملک میں چلے جائیں۔ یہی جو لوگ آج چپ کر کے بیٹھے ہیں کل یہی آپ کے پاس آئیں گے اپنے ووٹ کی بھیک مانگنے کے لیے، اور آپ سے ووٹ مانگتے ہیں اسلام کے نام پر۔ یہ اسلام کی کون سی صورت ہے؟ یہ منافقت کی باتیں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ نعرے مارتے ہو حضرت علی کے نام کے، تمہارے کردار میں علی ہے ہی نہیں۔ میرے علی تو ایسے نہیں تھے، میرے پاکستان کو اس طرح کے علی کی ضرورت نہیں۔ تمہیں صرف دوسروں کو بولنا آتا ہے۔ سیالکوٹ سے 32 کلومیٹر ہے کشمیر، تمہاری بیٹیاں وہ اٹھا کے لے گئے، کسی کو بھی غصہ نہیں آیا۔ تمہاری بیٹیوں نے ہندو فوجیوں کے بچے پیدا کیے، کسی کو بھی غصہ نہیں آیا، کسی کی غیرت نہیں جاگی۔ فلسطین والے آج بھی تمہارا نام لے لے کر رو رہے ہیں، کسی کی غیرت نہیں جاگی۔ سچ بتانا، مسجد اقصیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار پکار کر روئی ہوگی یا نہیں؟ کتنے سال ہو گئے کشمیری آج بھی تمہارا نام لے لے کر رو رہے ہیں۔ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کوئی نہیں بنے گا کشمیر پاکستان۔ رہ گئے ہیں ایک دوسرے کے گلے پکڑنے والے۔ یہ ٹک ٹاک بناتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، اور خدا کا خوف کرو یارو۔ اور آج بھی فلسطین والے ایک ہاتھ میں فلسطین کا جھنڈا اور ایک ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا لے کر کھڑے ہیں، اور مسجد اقصیٰ نے رو رو کر یہ شعر پڑھا ہوگا، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ میرے پاکستانیوں کو کردار کی ضرورت ہے، بہت پیچھے رہ گئے ہم، کردار کوئی نہیں ہے، صرف باتیں ہیں۔ اقبال رو کر کہتا ہے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو۔ یہ کیسے ہو گیا کہ فلسطین کی بیٹیاں روتی رہی اور تو رویا ہی نہیں؟ اگر تو جستے واحد تھا تو جس طرح تیری بیٹی روئے تو روتا تھا، اس طرح تجھے فلسطین کی بیٹی کے رونے پر بھی رونا چاہیے تھا، تو تجھے فلسطین کی بہن کے رونے پر بھی رونا چاہیے تھا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے کسی کو چھوٹا سمجھا، کسی کو حقیر سمجھا؟ لیکن یہ تیرا خیال ہے کہ فلاں فلاں ہے اور فلاں فلاں ہے۔ اقبال کہنے لگے بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی سے، بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی سے، اسلام تیرا دیس ہے۔
نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو پلٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر آئے گا، اور انشاءاللہ وہ چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔